الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی عزیز بھائیوں، قابل احترام بزرگوں اور مختلف ذرائع سے جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع ہے پروڈکٹیو مسلم، تعمیری مسلمان۔ مختار مسعود نے اپنی کتاب آواز دوست میں لکھا ہے کہ بڑے لوگ زندگی میں کم، کتابوں میں زیادہ ملا کرتے ہیں۔ آج کل یہ بات بہت زیادہ محسوس ہونے لگی ہے۔ ہر کوئی اپنے گھر، اپنی آفس، اپنی مسجد، اپنے محلے، اپنے اڑوس پڑوس، اپنی سوسائٹی، اپنے شہر، اپنے بازار، اپنے رشتہ دار، اپنے دوست، اپنی اسکول، اپنے کالج، ہر جگہ دیکھ لے کہ بڑے لوگ کتنے ہیں۔ یا پھر آسان زبان میں اگر سمجھنا ہم چاہیں تو یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اچھے لوگ کتنے ہیں، جنہیں آپ دل سے چاہتے ہوں، یا پھر جو آپ کے دل کو بھاتے ہوں، یا پھر جن سے آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے، یا پھر جن سے آپ کی جمتی ہے۔ ایسے کتنے ہیں ذرا بتائیے؟ یعنی کروڑوں کی اس بستی میں آنکھیں اچھے انسانوں کی تلاش میں ہیں۔ اچھے انسانوں کو دیکھنے کے لیے یہ آنکھیں ترستی ہیں۔ اچھے سے اچھا ڈاکٹر مل جائے گا، اچھے سے اچھا انجینئر مل جائے گا، لیکن میرے عزیزوں، ایک اچھا انسان کہاں ہے؟ اسی ڈاکٹر کو جو اپنے پروفیشن میں ایک بہت اچھا ڈاکٹر ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ وہی اڑوس پڑوس کے اعتبار سے انتہائی گھٹیا پڑوسی ہے۔ وہی انجینئر ایک بہت بہترین انجینئر ہے، لاکھوں کروڑوں روپے کماتا ہے، لیکن وہی انجینئر ہے جو اپنی بہن کا حصہ نہیں دیتا۔ ایک بہت بڑا پروفیشنل ہے، وہ کوئی بھی پروفیشنل ہو سکتا ہے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ بیہیویئر کے اعتبار سے، سلوک کے اعتبار سے انتہائی خراب وہ واقع ہوتا ہے۔ تو ایسا کیوں ہے؟ ایسا کوئی ایک کا دکھ واقعہ نہیں ہے، بلکہ واقعات بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور لوگ کروڑوں کی اس بستی میں اچھے انسانوں کی تلاش میں ہیں۔ میرے عزیزوں، آج کل آن لائن اور آف لائن فزیکل پریزنس کے ساتھ جو لیکچرز ہو رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ان کی ایک بہار آئی ہوئی ہے۔ ہر کوئی تقریر کے لیے تیار ہے، تقاریر کی بھرمار ہے۔ لوگ اتنا زیادہ بولنے لگے ہیں کہ اب تو باقاعدہ چٹھی دینی پڑتی ہے کہ محترم آپ کا وقت ختم ہو چکا ہے، اب آپ اپنی بات کو بند کیجیے۔ سوشل میڈیا کے اس دور میں بولنے والے زیادہ اور عمل کرنے والے کم نظر آتے ہیں، اور یہ احساس آہستہ آہستہ بہت زیادہ بڑھنے لگا ہے۔ کبھی کبھار تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ آلریڈی اتنا کچھ کہا گیا ہے کہ بس اب تو عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ عمل کرنے والے کہاں ہیں؟ عمل کہاں ہو رہا ہے؟ بولنے والے تو بہت ہیں، ایک سے ایک بہترین ویڈیوز ہیں، ایک سے ایک بہترین جو ہے آڈیوز ہمارے پاس موجود ہیں، بہت بہترین ٹیکنالوجی کے ساتھ موجود ہے۔ وہ تمام چیزیں جو ٹیکنالوجی کے دور میں نہیں تھیں، اب تو وہ سب چیزیں اویلیبل ہو گئی۔ بہت ساری چیزیں آلریڈی مارکیٹ میں موجود ہیں، ہمارے انگلیوں کی ایک جنبش پہ موجود ہیں، ایک کلک پر موجود ہیں، لیکن عمل کہاں ہے؟ عمل نظر نہیں آتا۔ تو ایسا لگتا ہے کئی مرتبہ، اب یہ احساس اب تو بہت زیادہ ہونے لگا ہے کہ آلریڈی بہت کچھ لکھا جا چکا ہے، بہت کچھ کہا جا چکا ہے، بس اب عمل کی ضرورت ہے۔ تو میرے عزیزوں، آج جس موضوع پر میں اور آپ کچھ سننے والے ہیں، کچھ کہنے والے ہیں، کچھ گفتگو ہونے والی ہے، وہ ہے بیسیکلی پروڈکٹیو مسلم، یعنی تعمیری مسلمان۔ آج یہ عنوان خود چیخ چیخ کر اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ اس عنوان میں خود جو ہے ایک پروڈکٹیوٹی اور مثبت اور پازیٹیوٹی بھری ہوئی ہے، مثبت پیغام بھرا ہوا ہے، پازیٹیو پیغام بھرا ہوا ہے۔ یہ عنوان خود ایک پازیٹیوٹی سے پر ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ پروڈکٹیو مسلم کے نام سے کتاب بھی لکھی گئی، اس کے نام سے ویب سائٹ بھی اویلیبل ہے، اور جب ان سے پوچھا گیا کہ واٹ از ایکچولی پروڈکٹیوٹی، واٹ از پروڈکٹیوٹی، تو انہوں نے جواب دیا کہ پروڈکٹیوٹی ہیز مینی ڈیفینیشنز اینڈ مینی پیپل ایکسپلین اٹ ان ڈفرینٹ ویز۔ تو دراصل پروڈکٹیوٹی
کو کئی اعتبار سے ڈیفائن کیا جا سکتا ہے، کئی پیرائے سے ڈیفائن کیا جا سکتا ہے، کئی اینگل سے ڈیفائن کیا جا سکتا ہے، اور اس کی تشریح بھی الگ الگ اعتبار سے بیان کی جا سکتی ہے۔ الگ الگ افراد الگ الگ طریقے سے پروڈکٹیوٹی کو ڈیفائن کریں گے۔ آپ دیکھیے گا کہ پروڈکٹیوٹی از دیٹ پازیٹیو کانسٹنٹ انرجی وچ لیڈس یو ٹو ٹیک پریکٹیکل اسٹیپس ٹو اچیو ون گول آفٹر اندر۔ دراصل یہ پروڈکٹیوٹی اس کانسٹنٹ پازیٹیو انرجی کا نام ہے جو الٹیمیٹلی آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ آپ کے الٹیمیٹ گول اور مقصد کی جانب لے جاتی ہے۔ یہ کانسٹنٹ پازیٹیو انرجی کا نام ہے پروڈکٹیوٹی، اور اسی کو ہم تعمیریت یا پھر تعمیر کے حوالے سے جانتے ہیں۔ یعنی اٹ اسٹارٹس وتھ ٹیکنگ اے سمپل اسٹیپ آف ایکشن اینڈ فوکسنگ آن ٹاسک، یعنی ایک ایکشن ہے کس جانب، اپنے ایک پرٹیکولر ٹاسک کی جانب ایکشن ہے، ایکشن سے بھرپور عمل ہے جو الٹیمیٹلی آپ کو گول کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ دراصل پروڈکٹیوٹی ہے۔ جب آپ پر امید ہوتے ہیں اس وقت پروڈکٹیوٹی تعمیریت اپنی انتہا پر ہوتی ہے۔ اگر آپ نا امید ہیں تو ظاہر سی بات ہے پروڈکٹیوٹی نہیں ہوگی، نا امیدی ہاتھ آئے گی، آپ پروڈکٹیو کچھ کام کر نہیں پائیں گے، آپ اپنی دنیا کے لیے کچھ نیا نہیں چھوڑ سکتے، آپ تخلیقیت کے اعتبار سے کچھ نیا کچھ تخلیق نہیں کر سکتے اگر آپ ڈپریسڈ ہیں، اگر آپ نا امید ہیں۔ تو یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ ڈپریشن کے دور میں یا پھر جس وقت آپ نا امید ہیں، ایسے وقت میں پروڈکٹیوٹی جو ہے وہ غائب ہو جاتی ہے، بہت دور ہو جاتی ہے۔ prohibited and harmful things are productivity killers۔ جو حرام چیزیں ہیں یا پھر ایسی چیزیں جن کی ممانعت کی گئی ہے، جو بیکار کی چیزیں ہیں، یہ تمام چیزیں پروڈکٹیوٹی کو کل کرنے والی، پروڈکٹیوٹی کو برباد کر دینے والی، پروڈکٹیوٹی کو ختم کر دینے والی چیزیں ہیں۔ اسلام وہ واحد دین ہے جو آپ کو بٹ نیچرل پروڈکٹیو وے آف لائف دکھاتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں صرف اور صرف اسلام ہی وہ واحد دین ہے جو ایک پروڈکٹیو پیغام دیتا ہے، ایک پروڈکٹیو وے آف لائف دیتا ہے، اور آج پوری دنیا اسی پیس اور امن اور شانتی کے پیغام کے لیے ترس رہی ہے۔ میرے عزیزوں، آپ دیکھیے گا کہ پروڈکٹیو وے آف لائف کی جب ہم بات کرتے ہیں تو آخر کیا وجہ ہے کہ یہ پروڈکٹیو اس سے ایک پروڈکٹیوٹی ہمارے سامنے آتی ہے۔ بیسک وجوہات جو ہے وہ 3 ہیں۔ نمبر 1 فوکس، نمبر 2 پرپز، اور نمبر 3 گول۔ تو توجہ کو مرکوز کرنے کی صلاحیت ہم جانتے ہیں کہ فوکس کہلاتی ہے، اور آج پوری دنیا جو ہے اس وقت فوکس کو لے کر کے بے چین ہے۔ اور ہم جانتے ہیں، اس سے پہلے میں نے آپ کے سامنے بات بھی رکھی تھی اسٹولن فوکس کے حوالے سے، کہ اسٹولن فوکس اس وقت بہت تیزی کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اس وقت توجہ کی چوری ہو رہی ہے، اور توجہ کی چوری کے کیا کیا عوامل ہیں اور کیا کیا وجوہات ہیں، اس کے لیے کیا کیا جانا چاہیے، میں نے اس سے پہلے کے لیکچر میں آپ کے سامنے بات کو رکھا ہے، بہت تفصیلاً رکھا ہے۔ تو ہم جانتے ہیں کہ اسلام آپ کو فوکس عطا کرتا ہے، فوکس دیتا ہے کسی ایک پرٹیکولر پوائنٹ کے لیے۔ پرپز دیتا ہے، یہ پرپز آف لائف کو بیان کرتا ہے کہ آپ کی زندگی کا پرپز کیا ہے۔ آپ کو یوں ہی، مجھے یوں ہی اس دنیا میں نہیں بھیجا گیا، میں ایک خاص پرپز کے تحت دنیا میں آیا ہوں۔ ہر انسان یونیک ہے، مجھ جیسا انسان یا آپ جیسا انسان اس دنیا میں آج سے پہلے نہ کبھی آیا تھا نہ آئے گا۔ آپ یونیک ہیں، میں یونیک ہوں۔ اس پرپز کو ہم سمجھیں، کسی نہ کسی پرپز کے تحت ہمیں اور آپ کو بھیجا گیا ہے۔ اور نمبر 3 گول، اسلام واضح طور پر ایک پرٹیکولر گول عطا کرتا ہے کہ یہ آپ کی زندگی کا مقصد، یہ آپ کی زندگی کا نصب العین ہے، یہ آپ کی پرپز آف لائف ہے، اس لیے آپ کو فوکس کرنا چاہیے۔ یہ بہت 3 بنیادی باتیں ہیں جس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم جانتے ہیں کہ ہماری توجہ کی چوری ہو چکی ہے، ہمیں اپنی زندگی کا مقصد نہیں معلوم۔ ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہم جو صبح سے لے کر کے شام تک جن عوامل میں اپنے آپ کو بیزی رکھتے ہیں، اس کا میری اپنی زندگی کے مقصد سے کتنا لینا دینا ہے؟ کیا وہ میرے پرپز آف لائف سے قریب ہے یا پھر بہت دور ہے؟ اور ہم یہ جانتے ہی نہیں کہ ہمارا گول کیا ہے۔ پروڈکٹیوٹی از ناٹ اونلی اباؤٹ فزیکل ایکشن، اٹس کنیکٹیڈ ٹو آور اسٹیٹ آف مائنڈ، آور ایموشنس اینڈ آور سول۔ یعنی محض یہ کسی فزیکل ایکشن کا نام نہیں ہے،
فزیکل ایکشن کا نام تعمیریت نہیں ہے، محض ایک فزیکل ایکشن کا نام پروڈکٹیوٹی نہیں ہے، بلکہ ہماری اسٹیٹ آف مائنڈ، ہماری ذہنی کیفیت کا نام ہے، ہمارے جذبات کا نام ہے، ہمارے ایموشنز کا نام ہے، ہمارے سول کی کنڈیشن کا نام ہے، ہماری روحانی کیفیت کا نام ہے۔ یہ تمام کیفیات انتہائی اہمیت کی حامل ہیں۔ یہ تینوں کیفیات جتنی اچھی ہوں گی، جتنی بہترین ہوں گی، ہم اتنے ہی زیادہ پروڈکٹیو ہوں گے، ہم اتنے ہی زیادہ تعمیری ہوں گے۔ آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ ذہنی طور پر بے انتہا پریشان ہیں، فزیکلی وہ فٹ ہیں لیکن مینٹلی فٹ نہیں ہیں، وہ پیسوں کے اعتبار سے بہت بہترین ہے، ان کے جیب بھرے ہوئے ہیں، لیکن ذہنی طور پر وہ بہت پریشان ہیں۔ تو مجھے بتائیے گا کہ کس طریقے سے پروڈکٹیوٹی زندگی میں آ سکتی ہے، کیسے ہم پروڈکٹیو لائف گزار سکتے ہیں، اور کیسے ہم ایک پروڈکٹیو مسلم بن سکتے ہیں۔ اس دنیا کو کیا ہم نیا دے کر کے جا سکتے ہیں؟ اپنے آپ میں پریشان ہیں تو دنیا کو نیا کیا دے کر کے جائیں گے؟ واٹ از دا بیسٹ وے مسلم کین بی پروڈکٹیو؟ آخر وہ کون سے بہترین چیزیں ہیں، آخر وہ کون سے بہترین انداز ہیں جس سے کوئی ایک مسلم، چاہے وہ مرد ہو کہ خواتین، وہ پروڈکٹیو مسلم اور مسلمہ بن سکتے ہیں؟ تو دیر آر بیسیکلی ٹو اپروچز۔ نمبر ون، دا ٹاپ ڈاؤن اپروچ سمپلی بگنس with مسلم اور مسلمہ having a clear vision of what they want to achieve. They have a clear understanding of their purpose. یعنی ایک کوئی مسلم خاتون ہے، کوئی ایک مسلم مرد ہے، جنہیں اپنی زندگی کا واضح نصب العین معلوم ہے، انہیں وہ سٹیپس معلوم ہیں، وہ اس منزل کی اس کی جانب رواں دواں ہیں، تو دراصل وہ پروڈکٹیوٹی بہترین سے بہترین دے سکتے ہیں، وہ بہترین سے بہترین پروڈکٹیو لائف گزار سکتے ہیں۔ یہ پہلا اپروچ ہے۔ اور دوسرا اپروچ ہے دا باٹم اپ اپروچ، یعنی آج تک ہمیں نہیں معلوم ہے کہ اپنی زندگی کا مقصد کیا ہے، آخر ہمارا الٹیمیٹ گول کیا ہے، ہمارا پرپز آف لائف کیا ہے، لیکن اس کے باوجود کچھ چھوٹی چھوٹی پازیٹیوٹی کی باتیں، کچھ چھوٹے چھوٹے پازیٹیو ایکشنز لے کر کے ہم اس طرف بڑھتے ہیں، تو یہ سیکنڈ اپروچ کہلاتا ہے دا باٹم اپ اپروچ۔ ہاؤ کین وی بی پروڈکٹیو؟ ہم کس طریقے سے جو ہے وہ پروڈکٹیو بن سکتے ہیں، ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ مور پروڈکٹیو بن سکتے ہیں؟ ہاؤ وی کین بی مور پروڈکٹیو؟ نمبر ون، ریممبر ڈیتھ، موت کی یاد، موت کو یاد رکھیے۔ عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کبھی مریں گے نہیں، اور اگر کبھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مریں گے تو مجھے لگتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کم از کم آج ہم نہیں مرنے والے ہیں۔ تو یہ جو ہمارا انداز ہے اس کو تبدیل ہونے کی ضرورت ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے تیزی کے ساتھ ینگسٹرز جو ہے اموات کا شکار ہو رہے ہیں۔ اچانک اموات بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہیں، بڑی بڑی یونیورسٹیز میں اچانک اموات پر ریسرچ ہو رہی ہے، بحث و مباحثے ہو رہے ہیں کہ اچانک اموات اتنی تیزی سے کیوں بڑھ رہی ہیں۔ تو ہم کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم مرنے کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں، جنت میں بھی جانا ہے تو پہلے مرے گا پھر جنت میں جائے گا۔ یہ کنسیپٹ ہمارے سامنے بہت واضح طور پر سامنے آنا چاہیے۔ نمبر دو، لائف از شارٹ۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ زندگی بہت لیمیٹڈ ہے، یہ بہت شارٹ ہے۔ یہ جو یولو کا کنسیپٹ ہمارے سامنے ہے کہ یو اونلی لیو ونس، صحیح ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ جو یو اونلی لیو ونس ہے تو ظاہر سی بات ہے اس میں پروڈکٹیوٹی کے ساتھ میں جینا ہے۔ یوں ہی جانوروں کی زندگی نہیں گزارنی ہے، بلکہ دنیا کو کچھ نیا دے کر کے جانا ہے۔ اور ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ ہم نے اپنی دنیا کو کیسے پایا، ہمیں دنیا کیسے ملی، اور ہم اپنی آنے والی آئندہ نسل کو کیسی دنیا دے کر کے جا رہے ہیں۔ یہ ہمیشہ سے ایک سوال رہا ہے جو ہمارے سامنے بھی ہونا چاہیے۔ نمبر تین، نو یور کریٹر، ہمارا خالق کون ہے، ہمارا مالک کون ہے، یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے، اس پر بہت اچھے سے ایمان ہونا چاہیے۔ یہ بہت لازمی چیز ہے، اس کے بغیر پروڈکٹیوٹی اچیو نہیں ہو سکتی۔ نمبر تین، ڈونٹ لسن ٹو شیطان، شیطان کی نہ سنو، شیطان کے قدم بقدم مت چلو۔ شیطان محض وہ بڑا شیطان مت سمجھ لیجیے کہ جس کا نام ابلیس ہے، بلکہ وہ باطل ہو سکتا ہے، وہ اندھیرے کی طاقتیں ہو سکتی ہیں، وہ دشمن ہو سکتا ہے۔ یہ جو تمام تصورات ہیں، مجھے لگتا ہے کہ تمام تصورات ہمارے ذہن میں بہت واضح طور پر کلیئر ہونا چاہیے کہ آخر یہ تصور دشمن کیا ہے، تصور شیطان کیا ہے، تصور باطل کیا ہے۔ آج کل یہ تمام اصطلاحات ہمارے ذہنوں سے نکل گئی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ہم پروڈکٹیو جو ہے وہ نہیں بن پاتے۔ نمبر 5، ڈسپلن یور سیلف، زندگی میں سلیقہ اور پلان ہونا چاہیے۔ میرے عزیزو، یہ سب اس وقت ممکن ہے جب ہمیں جو وقت ملا ہے اس کا ہم آپٹیمم استعمال کریں اور بہت پروڈکٹیو استعمال کریں۔ میرے عزیزو،
آخر یہ وقت کیا ہے؟ وقت انسان کی زندگی کی سب سے بڑی متاع، سب سے قیمتی متاع ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وقت انسان کی تخلیق نہیں ہے۔ انسان وقت میں ایک لمحے کی نہ کمی کر سکتا ہے نہ اضافہ کر سکتا ہے۔ انسان کمزور پڑتا ہے، دوبارہ وہ طاقت حاصل کر سکتا ہے، مختلف دوائیاں لیتا ہے، جا کر کے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو سکتا ہے، مختلف ٹونکس لے سکتا ہے، وہ اپنی انرجی کو ری گین کر سکتا ہے۔ انسان دولت سے محروم ہوتا ہے اور پھر دولت حاصل کرنے میں کامیاب ہوتا ہے، لیکن انسان گزرے ہوئے وقت کے ایک لمحے کو بھی دہرا نہیں سکتا۔ ایک ناول نگار نے اپنے ایک ناول میں لکھا ہے کہ وقت ایک بہتے ہوئے دریا کی طرح ہے، اور آپ ایک بہتے ہوئے دریا کے پانی میں دوبارہ پاؤں نہیں رکھ سکتے، اس لیے کہ جب آپ پاؤں اٹھا کر کے دوبارہ اس پر رکھتے ہیں تو آپ کے نیچے سے وہ پانی نکل جاتا ہے، آپ دوبارہ اس پانی میں اپنے پاؤں نہیں رکھ سکتے میرے عزیزوں۔ اسی لیے کہا گیا کہ وقت جو ہے ایک مرتبہ چلا جاتا ہے تو دوسری مرتبہ اس وقت کو حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ تو جب بھی آپ دوبارہ اپنے پاؤں دریا میں رکھیں گے تو ایک نیا پانی جو ہے آپ کے پاؤں کے نیچے ہوگا۔ یہی معاملہ وقت کے دریا کا ہے، اس کا ہر لمحہ نیا ہے۔ اس اعتبار سے جب آپ کسی کو ملاقات کے لیے 60 منٹس دیتے ہیں تو یاد رکھیے کہ آپ اپنی زندگی کے وہ 60 قیمتی منٹ اسے دے رہے ہیں جو آپ اپنی زندگی میں دوبارہ حاصل کرنے والے نہیں ہیں، یعنی آپ نے اپنی زندگی کی سب سے قیمتی چیز اسے دے ڈالی۔ یہ بہت امپورٹنٹ کنسیپٹ ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جو آپ کو یہ وقت دوبارہ نہیں ملنے والا ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام جب جنت میں تھے تو ان کا عیش صرف یہ نہیں تھا کہ وہ جنت میں تھے اور وہ معصومیت کی زندگی گزار رہے تھے، بلکہ میرے عزیزوں جنت کی ٹائم لیسنس کی زندگی، قرب خداوندی کے بعد جنت کے ہر عیش پر فوقیت رکھتا تھا۔ جنت کی سب سے بڑی دلکشی قرب خداوندی اور اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے، جس میں ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کہے گا کہ میرے بندوں میں تمہیں بتاؤں، میں تمہیں اس سے بڑی چیز دوں گا۔ بندے کہیں گے اللہ ہمیں تو جو ہے وہ جہنم سے نجات مل گئی، جنت میں داخلہ مل گیا، اس سے بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرے بندو میں تمہیں اس سے بڑی چیز دوں گا، میں آج تمہیں اپنا دیدار کرواؤں گا۔ سوچئے گا کہ وہ جس کو ہم نے کبھی نہیں دیکھا لیکن فقط اس پر ایمان رکھا اور اس کو مانا، اس کو سمجھا، اسی کی باتوں کو مانتے رہے، اس کی منع کی ہوئی چیزوں سے رکتے رہے، اور اس کے لیے ہم اپنا سب کچھ جو ہے وہ قربان کر دیا، اور وہ ہمیں کہتا ہے کہ آج میں تمہیں اپنا دیدار کرواؤں گا۔ جنتی کہیں گے کہ اس سے بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ دیدار ہو جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ میرے بندو میں تمہیں اس سے بڑی چیز دوں گا۔ بندے کہیں گے کہ اس سے بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ سب کچھ مل گیا، تیرا دیدار مل گیا، اس سے بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ میرے بندو آج کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا، داخل ہو جاؤ میری جنت میں، جہاں چاہو وہاں رہو۔ یہ ہے سب سے بڑی کامیابی۔ میرے عزیزوں یہ جو کامیابی ہے، اس کے ساتھ جو سب سے بڑی کامیابی ہے، ہم جانتے ہیں کہ جنت کی سب سے بڑی اور دلکش جو چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے، لیکن اس کے بعد جو سب سے بڑی چیز ہے، سب سے اہم ہے، وہ یہ کہ جنت میں وقت نہیں ہوگا۔ چنانچہ ہر کوئی شخص جنت میں نہ کوئی بیمار ہوگا، نہ کوئی بوڑھا ہوگا، اور نہ اس سے موت آئے گی۔ دیکھا جائے تو اسلام نے وقت اور زندگی دونوں پر معنی کی مہر لگا دی ہے، یعنی جب تک ہماری زندگی اور ہمارا وقت میننگ فل نہیں ہوتا، معنی سے بھرپور نہیں ہوتا، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ معنی کی مہر لگا دی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنات کو اپنی عبادات کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ ابدیت ہی ابدیت کے حصول کا راستہ ہے، یعنی انسان صرف اور صرف عبد بن کر ہی وقت پر قابو پا سکتا ہے، اس سے ماورا ہو سکتا ہے، اس کے صدمات کو جھیل سکتا ہے اور جذب کر سکتا ہے۔ اسلام بتاتا ہے کہ اچھا وقت وہ ہے جو ابدیت کے دائرے میں ہے، اور برا وقت وہ ہے جو ابدیت کے دائرے کے باہر ہے۔ بعض لوگ صرف اور صرف نماز اور روزے کو ابدیت کی علامت سمجھتے ہیں،
یعنی صرف اور صرف یہ سمجھتے ہیں کہ نماز اور باقاعدہ روزہ رکھنا یہ بس یہی عبادت ہے، بلکہ مطلوب تو یہ ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہو۔ اس درجہ واسطگی، اس درجہ اپنے آپ کو اللہ کی خاطر سرنڈر کر دینا، یہ مطلوب ہے، اور یہی دراصل عبدیت ہے۔ یاد رکھیے گا، یہی جو ہے مطلوب ہے۔ بعض لوگ صرف اور صرف چند رسومات کو عبدیت سمجھ لیتے ہیں، یہ کنسپٹ بہت غلط ہے۔ اقبال نے اپنی مارکہ آرا نظم مسجد قرطبہ میں لکھا ہے: سلسلہ روز و شب نقش گرے حادثات، سلسلہ روز و شب اصل حیات و ممات، سلسلہ روز و شب تارے حریر دو رنگ، جس سے بناتی ہے ذات اپنی قبائے صفات، سلسلہ روز و شب ساز ازل کی فغاں، جس سے دکھاتی ہے ذات زیر و بم ممکنات، تجھ کو پرکھتا ہے یہ، مجھ کو پرکھتا ہے یہ، سلسلہ روز و شب سیر فی کائنات۔ اقبال کے ان اشعار میں وقت کے امکانات کو سامنے والی قوت بھی ہے، اور زندگی و موت کی اصل بھی۔ زندگی کے کینواس پر بڑے بڑے انسان، بڑے بڑے تاریخی تجربات، بڑی بڑی تہذیبیں جنم لیتی ہیں، مگر وقت ہر چیز کو نگل جاتا ہے۔ ایک ناول نگار نے اپنے ایک ناول میں اپنے کردار سے 3 باتیں کہلوائی ہیں۔ وہ کردار اپنے ناول میں کہتا ہے، ایک مقام پر کہتا ہے کہ میں بھوکا رہ سکتا ہوں، میں سوچ سکتا ہوں اور انتظار کر سکتا ہوں۔ غور کیا جائے تو یہ تینوں اصول عام زندگی میں وقت پر قابو پانے کے 3 طریقے ہیں۔ انسان کی جسمانی زندگی کا انحصار غذا پر ہے، لیکن کردار کہہ رہا ہے کہ میں اس اصول کو پلٹ سکتا ہوں، میں بھوکا رہ سکتا ہوں۔ بھوکا رہنے کا مطلب بھوکے رہنے کی اہلیت نہیں ہے، بلکہ روزہ رکھنے کی اہلیت ہے، کسی چیز سے رک جانے کی اہلیت ہے۔ بھوکا رکھنے کا مطلب محض فاقہ کشی نہیں ہے، بلکہ روزہ رکھنے کی صلاحیت ہے۔ سوچنے کا مطلب تخلیقی صلاحیت کا حامل ہونا ہے۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ بڑی بڑی ڈگریاں ہمارے پاس موجود ہیں، بڑے بڑے انسٹیٹیوٹ سے ہم فراغت حاصل کرتے ہیں، لیکن ہم میں تخلیقی صلاحیت آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ہم دنیا کو کچھ نیا نہ کنسپٹ دے پا رہے ہیں اور نہ کچھ نئی چیزیں تخلیق کر پا رہے ہیں۔ آپ دیکھیے گا کہ ہماری جو تاریخ رہی ہے، ہم نے اپنے تخلیقی سفر میں اس دنیا کو بہت کچھ پازیٹیو چیزیں دی ہیں، لیکن آج وہ تمام پازیٹیوٹی کہاں غائب ہو گئی؟ لہٰذا وہ کردار کہتا ہے کہ میں بھوکا رہ سکتا ہوں، میں سوچ سکتا ہوں، یعنی میں تخلیق کر سکتا ہوں، اور نمبر 3 پر وہ کہتا ہے کہ میں انتظار کر سکتا ہوں۔ میرے عزیزو، انتظار کرنے کا مطلب صبر ہے، صبر کی صلاحیت کا حامل ہونا ہے، اور صبر کسی بھی نگیٹیو چینج کو جذب کرنے کی صلاحیت ہے۔ آپ نے صبر کی کئی ڈیفینیشن سنی ہوں گی، لیکن آج جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ کسی بھی نگیٹیو چینج کو جذب کرنے کی صلاحیت کا نام صبر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک وقت ایک ایسا آئے گا جب سال مہینے، مہینہ ہفتے، ہفتہ دن، اور دن 1 گھنٹے کے برابر محسوس ہوگا۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے زمانے میں ایسا ہو چکا ہے نا؟ ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ ہم کو ایسا لگتا ہے کہ ابھی یہ تو کل کی بات تھی، کل یعنی 1 سال ہو گیا ہے، لیکن ہم کو ایسا لگتا ہے کہ ابھی کل کی بات تھی۔ ابھی کچھ حادثہ ہوا، ہم کو لگتا ہے کہ ابھی کل ہوا تھا، اس کو ہوئے تو 2 سال ہو گئے۔ لیکن میرے عزیزو، وقت کی رفتار اتنی تیزی سے بدل گئی۔ آپ دیکھیں کہ آخر اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ اس کا سبب یہ نہیں ہے کہ وقت کی رفتار بڑھ گئی، جیسا ہم عام طور پر کہتے ہیں کہ وقت کی رفتار بڑھ گئی، وقت کی رفتار بڑھ گئی۔ وقت کی رفتار نہیں بڑھی، بلکہ اس کا اصل سبب یہ ہے کہ زندگی کی برق رفتاری نے وقت کے ساتھ ہمارے تعلق کی نوعیت کو بدل دیا ہے۔ یہی معاملہ مدت کے بعد میدان حشر میں پیش ہوگا، یعنی خدا انسانوں سے پوچھے گا کہ تم دنیا میں کتنے وقت مقیم رہے، تو انسان کہے گا 1 دن یا اس سے کچھ زیادہ۔ ایسا کیوں ہوگا؟ ایسا اس لیے ہوگا کہ میدان حشر میں دنیا کے وقت کے ساتھ انسان کا جو تعلق ہے وہ ظاہر سی بات ہے کمزور ہو جائے گا، اور انسان جنت کی ابدی زندگی کے تصور کے قریب ہو جائے گا،
چنانچہ 100 سال کی بھی جو زندگی ہے اس کے لیے ایک دن کی زندگی وہ محسوس کرے گا۔ بلا شبہ اگر گلاس کا پانی گلاس میں رکھا جائے تو وہ کافی نظر آتا ہے، سفیشینٹ نظر آتا ہے، یعنی ایک گلاس میں آپ نے پانی ڈالا اور اس کو فل کر دیا تو ہمیں لگتا ہے کہ پورا گلاس بھرا ہوا ہے، سفیشینٹ ہے، کافی ہے۔ لیکن اگر گلاس کے پانی میں گلاس میں جو ہے پانی بھر کر کے اگر آپ اس کو سمندر کے قریب لے جا کر کے رکھیں گے اور اس کے سمندر کے کنارے رکھ دیں گے اور پھر اس گلاس میں جو موجود پانی ہے اس کے ساتھ جو ہے سمندر کے پانی کو کمپیئر کریں گے تو میرے عزیزو گلاس کے پانی کو پھر قطرہ بھی کہنا جو ہے وہ دشوار ہو جائے گا۔ یہی حال دنیا کا ہونے والا ہے، یہی حال ہمارے ہر ایکٹیویٹیز کا ہونے والا ہے۔ میرے عزیزو یاد رکھیے گا کہ لیمیٹڈ ٹائم ہے، بہت لیمیٹڈ ٹائم دیا گیا ہے۔ جس طریقے سے ایگزامینیشن ہال میں 3 گھنٹے کا پیپر ہے، آپ کو دیا گیا ہے، پرفارم کیجئے، آپ نمبر حاصل کیجئے اور اس کے مطابق جو ہے آپ کا جو ہے وہ سلیکشن ہوگا، اسی کے مطابق فیوچر آپ کا جو ہے کریئر بنے گا۔ اسی طریقے سے ایک لیمیٹڈ وقت دیا گیا ہے، اسی لیمیٹڈ وقت میں آپ کو اپنا پرفارمنس پیش کرنا ہے، مجھے اپنا پرفارمنس پیش کرنا ہے، بہت لیمیٹڈ وقت ہے اور اسی لیمیٹڈ وقت میں ایک کار عظیم انجام دینا ہے۔ زندگی جتنی معنی سے بھرپور ہوگی اتنی پروڈکٹیوٹی بڑھے گی، اتنا ہم پروڈکٹیو بنیں گے اور ہم پروڈکٹیو مسلم بن سکیں گے، اور یہی مطلوب بھی ہے۔ جہاں تصور دوست واضح ہونا چاہیے وہیں تصور باطل اور تصور دشمن بھی بہت زیادہ کلیئر اور واضح ہونا چاہیے۔ اور آج کل تو میں یہ محسوس کرنے لگا ہوں کہ ایک پروڈکٹیو مسلم کے لیے ایک پروڈکٹیو لائف پلانر کی بھی بہت ضرورت ہے اور وہ لازمی ہے۔ تو میرے عزیزوں الٹیمیٹ ہمارا جو اس حوالے سے ہم نے جو گفتگو کی ہے ایک پروڈکٹیو مسلم کے طور پر، میں آپ سے کہوں گا کہ بہت سارے لائف پلانرز اویلیبل ہیں، پروڈکٹیو لائف پلانر بھی اویلیبل ہے اور پروڈکٹیو مسلم لائف پلانر اویلیبل ہے، اس کے علاوہ بھی کئی لائف پلانرز اویلیبل ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ ہم ان لائف پلانرز کو یوز کریں، اپنی لائف کو زیادہ سے زیادہ معنی سے بھرپور بنائیں اور اپنے آپ کو ایک پروڈکٹیو مسلم بنائیں اور وہ تمام چیزیں کریں جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے۔ میں اپنی بات مکمل کر چکا۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔